ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وآل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم وقال الله سبحانه وتعالى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وقال الله سبحانه وتعالى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی، زمیں کو چومن جنت کی خوشبو بار بار آئی، حلیمہ دو جہاں قربان ہو تیرے مقدر پر، تیرے کچے سے گھر میں رحمت پروردگار آئی. قابل صد احترام میرے بزرگوں، عزیز و دوستو، محترم و مکرم بھائی اختر معاویہ صاحب، مفتی یاسین صاحب حفظہ اللہ تعالی، جامع مسجد شان محمد میں آج ہم سب کو اس لیے اکٹھا کیا کہ اپنی زندگی کو ہم کامیاب بنانے میں جس راستے کو ہم نے تلاش کیا ہوا ہے، موجودہ صورتحال جو ہمیں ہمارے ماحول اور ہمارے گھر سے نظر آ رہی ہے، ہماری اولاد اور ہمارے بچوں کی تربیت سے نظر آ رہی ہے، لگتا ہے اس راستے کا ہم نے انتخاب کرنے میں غلط فیصلہ کیا. اس راستے پر چل کے جو دنیا سے جا رہا ہے، میں نے اس کے چہرے سے کلمے والی چادر اور کفن کی تنی کھول کے دو چادریں ہٹا کر میں نے اس سے پوچھا، اللہ تیری اگلی منزلیں آسان کرے، مجھے یہ بتا 70 سال مسجد کے پڑوس میں تیرا مکان رہا اور 6 سال کی عمر سے تو اذان سنتا رہا، ابو کی انگلی پکڑ کر مسجد میں نماز پڑھنے آتا رہا، پھر تیری انگلی پکڑ کر تیرے بیٹے، پھر تیرے پوتے، تیرے دوتے انگلی پکڑ کر اللہ کے گھر میں آتے رہے. اللہ نے تجھے توفیق دی، پہلی صف کا نمازی تھا، اور اللہ نے تجھے توفیق دی مسجد مدرسے بناتا تھا. تو اللہ کے بندے مجھے اتنا بتا کہ جب تو آخری سفر کی طرف تو نے پہلا قدم رکھا تو جس ماحول کے اندر زندگی گزار کے آیا ہے، اس ماحول نے تجھے مرتے وقت کلمہ پڑھنے دیا ہے؟ اس نے میری طرف دیکھے کہ عبدالرحمن بات تو بڑی پتے کی کر رہا، چل مجھے یاد نہیں تھا، گھر کے اندر 11 جی تھے، بیوی، میں، 4 بچے، 3 بیٹیاں، پھر ان کی آگے اولاد، پھر ڈرائیور، سروینٹ، پھر باورچن، کپڑے برتن دھونے والی سارے تھے. چل مجھے یاد ہی نہ، کم سے کم وہی پڑھا دیتے. لگتا ہے ماحول ان کے لیے بھی بہتر نہیں ہے. اگر مجھے یاد نہیں رہا تو مجھے اگلے سفر پر رواں دوا کرتے ہوئے ان کو بھی کلمہ یاد نہیں رہا. میں نے کہا تیرے بیٹے کیا کر رہے تھے؟ ایک کہہ رہا تھا 1122 کو بلاؤ، اور دوسرا کہہ رہا تھا محلے والے چاچے نو دس دے، ابو نو دس دے، پھر نہ کبھی کہ سانو دسیا کوئی نہیں. یعنی بیٹا پہلے سے تیاری کر کے بیٹھا تھا، اب جا رہا ہے واپس، اس میں کوئی نہیں آ. ہسپتال کے اندر گیا معذرت کے ساتھ، ہسپتال والا کوئی ڈاکٹر بیٹھا ہو اس طریقے سے، اس نے کر لے جو بجلی کا بل تم کہہ رہے تھے نا 1.5 لاکھ روپیہ آیا ہسپتال کا، کہنے سے کہاں سے ادا ہوگا؟ دیکھو اللہ نے بھیج دیا انشاءاللہ تعالی. پھر ایمبولینس والے نے کہا کہ دیکھو جی ہم گورنمنٹ کے ملازم ہیں، ہسپتال تنخواہوں میں ہمارا کیا گزارا ہوتا ہے. ابا جان کو میں نے دیکھو، ان کو میں نے باندھا بھی، میں نے ان کے ہاتھ پیر باندھے، ان کا چہرہ باندھا، پھر میں اٹھا کے یہاں لے کے آیا ہوں. میں آپ سے پیسے نہیں مانگتا، بس میں انشاءاللہ ان کے لیے دعا کروں گا. تو میں سمجھ گیا ہاں اس کی دعا 500 روپے کی ہے، میرے سے 500 روپے. پھر ایک ادھر سے چلتا ہے تو میت کو غسل دے دیا جی. میں نے کہا ابھی تو کوئی نہیں دیا. انہوں نے کہا جی میں دے دوں. میں نے کہا دے دے. میں سمجھا یہ ثواب کے لیے اس سے دے گا.
غسل دینے کے بعد یہ کھڑا ہوا کہنے لگا بیٹا کہا ہے؟ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا مجھے فارغ کرو جی. اتنا مسئلہ واقع اکٹھا ہو گیا تو مجھے کسی کے کان نے میں کہا ذرا رونا دھونا بند کر. میں نے کہا کیوں؟ ابو فوت ہوا. میں نے کہا جی. 3 دیگوں کا انتظام کر، یہ رات رہے گے برادری بیٹھی. آگے گئے جنازگاہ میں بھی رکھنے کی دیر تھی. حضرات انہوں نے اعلان سنو جنازگاہ دے پنکھے لانے نے چندہ دیو چندہ دیو. میں نے کہا یار یہ اچھا ہے، ابو مرا ہمارے لیے تو مصیبت پیدا کر کے چلا گیا. پھر جب جنازگاہ میں چندہ دیا پھر اٹھا کے کندھے تک لے کے آئے. اعلان ہوا یہ قبرستان کے اندر درختوں کا لائٹوں کا ہم نے انتظام کیا ہے، حسب توفیق دے دو بھائی. اچھا. پھر اگلا اعلان ہوا یہ سلیٹیں جو لے کے آئے تھے تختیاں اور مٹی یہ گورکن کو دے دو، یہ قبر والے کو دے دو. ایک اور آگے آئے، انہیں کہا کتنے بنے؟ انہیں کہا بنتے تو 15,000 ہے، باقی جو تمہاری مرضی دے دو. تقریب نے اپنے کھیسے دیکھے، دوسرے سے پوچھا تیرے کول ہے؟ انہوں نے میرے کول بھی کوئی نہیں. میں سوچنے لگا چل دے دے، کسی سے پکڑ کے گیا تو دے دے، میں گھر جا کے دے دیا گا. پھر سیدھا یہ گھر گیا. انہوں نے کہا امی میری جیب میں تو کچھ نہیں بچا، ابو کو کل لوگ بخشوانے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں آئیں گے، اما ابو کو بخشوانے کے لیے تیرے کانوں میں چھوٹی بالیاں ان کو اتار کے تجھے دینا پڑے گی. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہونا اس کے مصطفیٰ کو زندگی فضول. یہ تو میں نے مرنے کا بتایا، سمپل سا غریب کا، امیر کا تو میں نے بتایا نہیں بھائی. مولویوں کو برا مت کہو، ہم تو آپ کو یقین جانو سوچ سوچ کے یا اللہ کوئی ایسی بات کہلوا دے، اللہ کوئی ایسی بات کہلوا دے، اور دن رات پھرتے ہیں صبح و شام کو. اور آپ یقین کریں پرسوں سے میری طبیعت اتنی میرے سینے میں درد، اتنی پسینے، کل پرسوں تو میں تقریر کرتے رہے کہ میرے کا معاملہ ختم، اتنا میرا درد تھی. لیکن میں کہا جاتا تاریخ دے رکھے چلو اپنی حاضری لگوا کے. آپ شہر بولے سے باہر ایک روڈوں کے اوپر جاؤ تو صحیح، گاؤں سے شہر جائیں پھر واپس آئیں. آپ کہنا میں نے کوئی کام نہ کبھی تیری کلو چینی مگر 2 روپے ریٹ کٹ مگر میرے جوڑ ہل گئے. یہ اللہ کا انعام ہے کہ اللہ جل شان ہو ہر وقت ہر جگہ. پتہ نہیں میں 2-3 دن کے اندر 14 شہر 15 شہر 16 شہروں میں 17 شہروں میں پروگرام 2 دنوں کے اندر کر کے آیا. اور اب اللہ کا شکر یہ ترتیب ہے. اس کا مطلب آج آپ کو بتاؤں ریکارڈ آن دی ریکارڈ، یہ نہ سمجھنا کہ عبدالرحمن کے پاس کوئی پلاٹ ہوگا اور عبدالرحمن کے پاس کوئی گاڑی ہوگی، عبدالرحمن کے پاس کوئی مکان ہوگا. آج بھی اللہ کی قسم میری بیوی بیٹھ کے کہہ رہی تھی کہ چل کوئی مکان ہی بنا لے چھوٹا سا. پھر میں نے کہا تیرے پاس جو تھوڑا بہت، آج قسم خدا میں نے کہا تیرے پاس تھوڑا بہت زیور ہے تو چھوٹی سی گاڑی نہ لے لے. پھر میرے بچی کی طرف دیکھا، میں نے کہا ماں اگر گاڑی کو بتا. کائنات کے اندر مضمون ترین طبقہ امت کے علماء. میں نے یہ ڈگری بھی ایسی حاصل کی جس نے 15 سال ماں باپ سے جدا ہو کر چٹائیوں پہ لیٹ کر خدا کے قرآن کو سینے سے لگایا تو اس کی تنخواہ 20,000 بھی کوئی نہیں. اللہ کے واسطے یہ بھی انسان ہے، ان کا بھی آپ خیال کریں، خیال کریں. کیونکہ مجھے جو ہر وقت ان کے اندر اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، آپ ان کے گھر میں چائے پینے کے لیے جائیں تو ایک رنگ کے کپ بھی نظر نہیں آئے. مظلومیت. اللہ کے واسطے آپ ان کا خیال، ان کی تنخواہیں بڑھائیں. ان کو اچھا مکان دیں یار، کیا ان کی زندگی میں کبھی اچھا مکان 2-2 کروڑ روپے تم مسجدوں کے اوپر لگاتے اور مسجد کے مولوی صاحب کے مکان کا چھپرا بھی ٹوٹا ہوا ہے، تمہیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ امام ہو اسی جگہ برتن دھو رہا ہو، اسی جگہ بچوں کی پوٹی دھو رہا ہو، اسی جگہ اس کا چولہا ہو. اور مولوی صاحب کو اسی حجرا بنا کے دیتا نہیں، حجرا بھی ہے تنا کنہ جا برآمدہ ہے تنا کو کچن ہے تو اتنے چولہا پہ تو باتھ روم، اسی میں نہا اسی میں مر. جب مولوی خوشحال ہوگا، اس کا ذہن کچھ کھلا ہوگا، پھر وہ آپ کو حقیقت بیان کرے گا. ورنہ خطبات پاکستان کے اندر بہت سارے ہیں
حضور آئے، علیمہ نے گوتی چایا کہ ان کو ماں کے لوریاں دیتا ہے، شیمہ نے کہا میں دے دے، شیمہ چاہ لیا۔ پھر حضور مکے میں چلے، طائف کی گلیوں میں مار کھائی، پھر اس کے بعد مدینے چلے گئے۔ ہمارا جھگڑا ہو رہا ہے خدا کی ہوئی تو میرا سنا ہے۔ کچھ سوچنے کی بات تو ہے۔ مجھے اس وقت موجودہ حالات پر مسجد کے ائمہ خطباء کو بات کرنی چاہیے کہ اللہ کے واسطے گھروں کے اندر جانوروں کی سی زندگی نہ گزارو، تم انسان ہو۔ میرے سمیت علماء، فقہاء، معززین علاقہ اور سارے معاونین مدرسہ اور بچیاں میری بیٹھی، آپ علیحدہ اللہ کے لیے آج میرے کہنے پر آج اللہ کے لیے 1 منٹ بیٹھ کر سوچنا اور آئینے میں اپنے آپ کو پورا پیر سے لے کے سر تک کھڑا کرنا جس کے پاس ہے، اور کہنا کہ عبدالحنان تیری اوقات ہے کہ تیرے لیے سارے نبیوں کا سردار 23 سال تک رو کے گیا ہے۔ 23 سال روئے ہمارے، اور آخری وقت تھا فاطمہ رضی اللہ عنہا، عائشہ رضی اللہ عنہا، 9 ازواج مطہرات سرانے بیٹھی، بلال یہاں پڑا ہوا ہے، صدیق وہاں، حضرت عمر دیوار میں سر لگا کے، عثمان غنی آج سے میں لوگ رہے، صحابہ کی دھاڑیں نکلی ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں، امتی امتی امتی۔ ہمارے شکل مجھے سمجھ نہیں ہے، میرے کام شیخ و پورے کے غیور مسلمانوں کم از کم گناہ کرتے رہے اور گناہ والی زندگی کو اختیار کرتے رہے، یہی بات سوچ لیا کہ اور آخری وقت میں بھی امتی امتی کا نعرہ لگا کے گئے۔ فرمایا او میرے امتیوں میرے لیے دعا کیا کرو کہ پروردگار عالم مجھے مقام محمود عطا فرمائے۔ مقام محمود کیا ہے؟ فرمایا میدان محشر میں ایک ممبر ہے جو جنت میں سے لایا جائے گا اور کہا جائے گا میرا نبی اس ممبر پر بیٹھ جا، جہاں جانا چاہتا ہے جنت میں یہ ممبر تجھے اڑا کے تیرے مقام پر لے جائے گا۔ فرمایا اگر میں انکار کر دوں تو خدا کی نافرمانی ہو جائے گی، اگر بیٹھ کے چلا جاؤں تو امت اکیلی پریشان ہو جائے گی۔ فرمایا پروردگار عالم کا حکم پورا کرنے کے لیے میں بیٹھوں گا نہیں، میں ممبر پر ہاتھ رکھ دوں گا، میرا اللہ جی میرے سے پوچھے گا محبوبہ بیٹھتے کیوں نہیں؟ الہ العالمین ابھی کام میرا ادھورا رہ گیا، رحمت للعالمین والی چادر کا اظہار کرنے کا آج وقت آیا۔ اللہ فرمائیں گے محبوب بتا کیا بات ہے؟ کہ کملی والے میں ممبر پہ بیٹھوں، اللہ ممبر پہ بیٹھوں اڑا کے جنت میں لے جائے، پیچھے میری امت کا کیا بنے گا؟ الہ العالمین فرمائے گا محبوبہ بتا کیا چاہتا ہے؟ الہ العالمین دائیں بائیں نظر دوڑاتا ہوں، سارے کھڑے نظر آ رہے ہیں۔ فرمایا محبوبہ دائیں بائیں نظر نہ دوڑا، اپنے مبارک ہاتھوں سے اپنے کرتے کے کونے پکڑ کر دامن پھیلا کے کھڑا ہو جا، دامن دکھانا تیرا کام ہے، جنت کے 8 دروازے کھول دینا میں اللہ کا کام ہے۔ تھوڑا سا سوچ لیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو انہوں اس کے مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ زندگی میں میرے دور خطابت میں دن رات خطابت ہوتی ہے، دن رات جگہ جگہ جانا ہوتا ہے، ایمانداری سے آج تک کسی نبی کے غلام نے یہ نہیں پوچھا، مکان دکان شادی بیاہ تو دور کی بات ہے، زندگی دور کی بات ہے، مسجد میں آنا جانا دور کی بات ہے، بچوں کی تربیت کرنا دور کی بات ہے، کسی جوان نے آج تک یہ نہیں پوچھا میری قبر میں ٹانگیں لٹکی ہوئی ہیں، بتاؤ امام الانبیاء کے مبارک جوتے کا رنگ کیسا تھا؟ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لباس کتنا، آپ کا کرتے مبارک کی نیچائی کتنی تھی، آپ کی
کی شلوار مبارک ٹخنوں سے کتنی اونچی ہوا کرتی تھی. رحمت دو عالم کی داڑھی مبارک کا سائز کیا تھا. اللہ کے نبی کی داڑھی میں کتنے بال سفید تھے. رحمت دو عالم علیہ السلام کس طرح کی حجامت بنوایا کرتے تھے. رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بال کٹواتے تو کیا کرتے تھے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بال کٹوا کے کیا کیا کرتی تھی. اللہ اکبر. اما عائشہ اپنے ناخن دراز کے کیا کیا کرتی تھی. دیکھتے کیوں نہیں فتوا. فقہا کیوں خاموش ہے, علماء کیوں خاموش ہے. اوپر تم قال اللہ تعالی قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پڑھنے آئی ہو, قرآن پاک پڑھنے آئی ہو. ہونہار بچیوں, جنت کی حوروں, جنت کی پنکھڑیوں, جنت کی پریوں, جنت کی تتلیوں, رب کعبہ کی قسم ہے تیری میری ماں نے تجھے سمجھایا اور ان کو سارے کائنات کے نبیوں کے نبی نے سمجھایا. فرمایا خبردار عورت اگر اپنے سر میں کنگھی کرے, جتنے بال اس کی کنگھی کے دانتوں میں آ جائے, فرمایا ڈسٹ بن میں نہ پھینک, یا تو جلا دے یا گڑھا کھود کے اس میں دفنا دے. اللہ نے تجھے ایسی غیرت والا بنایا, تیری کنگھی کے اترے بالوں پر بھی اللہ کسی غیر محرم کی نظر پڑنے کی اجازت نہیں دیتا. مسجد میں آئے, وہاں سے ٹوپی اٹھائی, وہاں پہنی اور وہیں پھینک کے چلے گئے. اگلی سب کا نمازی جب مڑا گھر کی طرف گیا, تیری ٹوپی کو ٹھٹا مار کے چلا گیا. فتوا نہ لگانا عبد الحنان پر کہ ٹوپی پہنے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے یا پہن کے ہوتی ہے, لیکن مجھے تو حدیث کے آئینے میں, مجھے تو میرے عزیزو اللہ اکبر یہ چیز نظر آئی. فرمایا اگر تم امتی ہو, میرے کلمہ پڑھنے والے ہو, غلامی رسول کا حق ادا کرنے والے ہو, تو خبردار خبردار باتھ روم میں جاتے ہوئے, پیشاب پخانے کے لیے جاتے ہوئے تمہیں ننگا سر کرنے کی اجازت نہیں. عورت کا زیور کانٹے, عورت کا زیور کوکا, عورت کے زیور کڑی, جھومر اور الکڑے چوڑیاں. فرمایا مرد کا زیور ٹوپی ہے. فرمایا ہر وقت سر کو ڈھانپ کے رکھ, شیطان سر کی طرف سے داخل ہوتا ہے. فرمایا جب تیرے سر پہ ٹوپی آئے گی, اتنے بے حیائی کے سین بورڈ لگے ہوں گے, ٹوپی پہننے کا تیرا دیکھنے کو دل نہیں کرے گا. اللہ تیری نگاہ کو بچائے گا, دائیں بائیں دیکھے گا نہیں. لوگ کیا کہیں گے, سر پہ ٹوپی, چہرے پہ داڑھی ہے, ایسے ایسے واقعات بورڈ دیکھ رہے. خدا کی قسم آج معلوم ہو گیا اے لوگوں, ٹوپی نماز کے لیے نہیں, ٹوپی مومن کی غیرت کی نشانی ہے. آج میری بچیوں تم نے اپنا معیار اتنا گرا لیا, اللہ کی قسم ہم تو سمجھے تھے اللہ کی نظروں میں ہم عزت والے, لیکن تمہارے وقار کا, لیکن تمہاری شخصیت کا, تمہاری عزت کا, تمہاری حیا کا, تمہارے پردے کا ہمیں اس دن پتہ لگا جب تمہارے میں سے کسی نے اٹھ کر اپنی غیرت کا جنازہ نکالا, اعلان بغاوت کیا اور آسمان کی طرف دیکھ کے کہا میری مرضی میرا جسم. اللہ جل شانہ کو تیرے اس جملے پہ اتنا غصہ آیا کہ تیرے اس جملے کی وجہ سے اللہ نے ہمارے لیے بیت اللہ کا دروازہ ہی بند کر دیا. فرمایا تم آدمیوں کے بغاوت کرو, تم آدمیوں کے مردانگی دکھاؤ, پھر میرے سے معافی مانگو. اے لوگو اللہ اکبر, میں معاف کروں یا نہ کروں میری مرضی, لیکن ایک عورت ہے اللہ اکبر, اگر ماں بن جائے تو بھی جنتی, بہن بن جائے تو بھی جنت کی وارث ہے, بیٹی بیوی بن جائے تو جنت کی وارث ہے. فرمایا کم سے کم تجھے تو نکلنا چاہیے تھا ولیوں کے لیے, حاجیوں کے لیے, پیروں کے لیے, غوث قطب ابدالوں کے لیے, حافظوں کے لیے, قاریوں کے لیے, مفسر کیوں نہ ہو, محدث کیوں نہ ہو, تجھے اتنی عظمت والا بنایا. اللہ اکبر, سجدے پہ جنت ملے گی, نماز پہ جنت ملے گی, حقوق العباد پہ جنت ملے گی, حقوق اللہ پورے کرنے پہ جنت ملے گی, اتباع سنت پہ جنت ملے گی, حضور کے طریقوں پہ عمل کرے کو جنت ملے گی, راستے سے کانٹا کوئی پتھر تکلیف دے ہٹا دو گے جنت ملے گی, کسی ضرورت مند کے آنسوں کو صاف کر دو گے جنت ملے گی, کسی کی مجبوری میں کام آ جاؤ گے جنت ملے گی, کسی اندھے کو روڈ پار کرا دو گے جنت ملے گی, کسی پیاسے کو برف والا شربت والا نہیں سادہ پانی پلا دو
جنت مل جائے گی۔ اور انسان تو دور کی بات ہے، کسی چڑیا کو 2 قطرے پانی پلا دو گے اسے پسند آ جائے تو جنت مل جائے گی۔ یا اللہ جنت کہاں تلاش کروں؟ فرمایا اس عورت کے قدموں میں تلاش کر لے۔ اللہ اکبر، میں نے اپنی جنت کو اس عورت کے قدموں میں لا کے رکھ دیا۔ اللہ اکبر، اے میری بندی، جب میں نے جنت ہی تیرے پیروں میں رکھ دی تو کم از کم تجھے تو اعلان بغاوت کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، میری بیٹی ناخنوں پہ پالش لگا، میں تجھے منع نہیں کروں گا۔ میری بچی تیرے بڑے بال ہو گئے، بیوٹی پارلر میں جا کے بالوں کی نوکیں سیدھی کرا، میں تجھے نہیں منع کروں گا۔ لیکن اللہ کی قسم اتنا میں تجھے ضرور کہوں گا کہ ہماری بہو ہمارے گھر میں آئی اور آ کر اس کے ڈنر سیٹ کا برتن کسی نے توڑ دیا تو اس کو دکھ ہوگا، کہیں مرتبہ آنکھ سے آنسو نکل جائے گا، کہیں گی میرے ابو کا تحفہ ہے۔ اور میری بچی تیرے بال، تیری آنکھ کی حیا، خدا کی قسم ام المومنین خدیجہ الکبریٰ کا تحفہ ہے، سیدہ عائشہ کا تحفہ ہے۔ یہ تحفہ ان کی جھولی سے، اللہ اکبر، یہ تحفہ نبی کی جھولی سے انہوں نے تجھے لے کے دیا۔ اتنا میں ضرور کرتا ہوں، جب تیرے بالوں پہ کینچی چلنے لگتی ہے تو ماں عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے، سیدہ خدیجہ رونے لگ جاتی ہے۔ اللہ اکبر، کون خدیجہ الکبریٰ؟ آج میرے عزیزوں، بہنیں بھائی کے پاس بیٹھی ہیں، آج ماں بیٹے کے پاس بیٹھی ہے، اور میری بچے رات کو اپنی بیوی کے پاس جائے گا، کیا منہ دکھائی دے گا؟ ابو کہتا ہے میں تیرے لیے انگوٹھی بنا کے لایا، امی کہتی ہے میں نے اپنے کانٹے دیے، جا جا کے اسے پہنا دیو، بہن کہتی ہے نہیں میں تجھے گفٹ دوں گی، اعلیٰ قسم کا ویمن پرفیوم دوں گی۔ اللہ اکبر، اور میرے عزیزوں اللہ اکبر، آج تیری میری عورت ہر وقت مانگتی ہے کیا لائے گا، کیا لے کے آیا؟ تمہیں کائنات کے اندر ایک ہستی ایسی دکھاؤں، اللہ اکبر، جو دولہا بن گئے، ملکہ کائنات، محسنہ کائنات، سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے دروازے پر آیا۔ اما خدیجہ اللہ اکبر اوڑھنی اوڑھ کے بیٹھی تھی، گھونگھٹ کیے ہوئے بیٹھی تھی، سرکار مدینہ روح القلب سینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور جا کے سیدہ خدیجہ کو دیکھا۔ اما خدیجہ نے اپنا گھونگھٹ اٹھایا کہ سرکار دنیا دلہن کو دیکھتی ہے، اللہ اکبر آج میں اپنے دولہے کو دیکھوں گی۔ جب گھونگھٹ اٹھایا حضور علیہ السلام قریب آنے لگے، اللہ کا واسطہ وہیں کھڑا رہے، اللہ کے پاک پیغمبر کھڑے ہوئے۔ سیدہ خدیجہ نے اپنے تکیے کے نیچے ہاتھ ڈالا، 40,000 درہم اٹھائے اور لا کے حضور کے پیروں پر رکھ دیے، کہا محبوبہ یہی کچھ بچا تھا جو آج خدیجہ نے محمد تیرے قدموں پہ قربان کر دیا، یہی بچا۔ تمہیں دنیا کے دولہے دیتے نظر آئیں گے، اللہ اکبر۔ آج تیرے لیے میں شیخو پورے گیا تھا، میں یہ لے کے آیا، میں پھولوں کا گجرا لے کے آیا، میں تیرے لیے فلاں چیز لے کے آیا، یہ دنیا کے دولہے دیتے نظر آئیں گے۔ آؤ تمہیں ایک دولہا ایسا دکھاؤں۔ رات کو عشاء کی نماز کے بعد گھر میں آ کے کھڑے ہو گئے۔ اماں کہتی ہے ماں باپ قربان، لگتا ہے کسی نے دل دکھایا ہوگا، لگتا ہے آج کسی نے پریشان کیا ہوگا، لگتا ہے آج کسی نے واقعی پھر کوئی دل پہ جب زور لگایا ہوگا۔ محبوبہ رونے سے پہلے بتاؤ، باہر سے پریشان ہو یا میری وجہ سے؟ اللہ اکبر، حضور علیہ السلام نے سیدہ خدیجہ کی طرف آنکھیں اٹھائی، اماں سمجھ گئی، کہا ہے میں مر جاؤں۔ محبوب بتا کون سی گستاخی ہوئی؟ پتہ ہے میرے نبی نے فرمایا خدیجہ یہ 2 ہاتھ ہیں، ایک طرف اللہ کا رسول ہے، دوسری طرف دنیا کا مال ہے، دونوں میں سے جو تیرا جی چاہتا ہے لے لے، ابھی تجھے فیصلہ کرنا پڑے گا، اللہ کا یہ رسول لے یا مال و متا لے۔ ماں خدیجہ نے حضور کا ہاتھ پکڑ کے بوسہ دیا کہ دنیا تیری جتی کے نیچے جو مٹی اس کے ذروں پر قربان کر دو، میں تو اللہ کا رسول لوں گی۔ آپ نے فرمایا پھر دنیا کو خیر بات کہنا پڑے گا۔ سیدہ خدیجہ کہنے لگی محبوبہ کیا بات ہے؟ کہ عشاء کی نماز پڑھ کے میں گھر آ رہا تھا، 19 اونٹ تیرے دروازے پہ بندھے ہوئے ہیں، خدیجہ اتنی دنیا کا کیا کرے گی؟ اما خدیجہ الکبریٰ نے اپنے غلام سے فرمایا اور میرے غلام کھونٹے سے رسیاں کھول کر اونٹوں کی گردن پر ڈال دے، میں ان سے یہ بھی نہیں پوچھوں کہ کس کے دروازے پر آپ نے بھیجا ہے۔ اللہ
اللہ اکبر. حضور کا مکھڑا دیکھ کے کہنے لگی کملی والے ہن تو راضی ہو؟ رحمت عالم آپ دیدہ ہو گئے. آپ نے فرمایا خدیجہ اللہ اکبر ابھی بھی دنیا باقی ہے. گھر کے کونے سے درم و دینار نکال کر حضور کے قدموں پہ ڈالے. کہا محبوبہ اب بھی راضی ہو؟ میں ان عورتوں سے سوال کرتا ہوں اگر آدمی پر قرضہ چڑھ جائے, اسے ضرورت پڑ جائے کہ یار تو اپنے کنگن دے دے میں تجھے نہیں بنوا دوں گا, طلاق لینے کے لیے عدالت میں پہنچ جاتی ہے, کٹ کرنے کے لیے اپنے شوہر کی عزت کا جنازہ نکالنے کے لیے برادری میں لا کے ذلیل کرتی ہے, اپنے بھائیوں سے اپنے رشتہ داروں سے جوتے پڑواتی ہے. قسمہ دا سر کھا مینوں نہیں پتا جتھوں مرضی لے کے آیا, ہاں اسے جتھے مرضی نہ بھیج, اللہ کی قسم یہ جتھے مرضی چلا گیا اگر اسرائیل سے ملاقات ہو گئی تو اس کا چہرہ دیکھنا مشکل ہو جائے گا. اگر یہ قبر میں چلا گیا اللہ اکبر آج عزت کے ساتھ چرپائی پر میری بچی میری بیٹی تجھے بیٹھ کے روٹی ملتی ہے. اگر یہ جتھے مرضی چلا گیا اس دنیا کے بھور میں پھنس نہ جانا جب تک جسم سے کپڑے نہیں اتر جاتے تو روٹی دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا ہے. خدیجہ اور بھی میرے پاس اپنا سوچی پڑ گئی, اب کچھ نہیں بچا ہے. حضور اسلام نے فرمایا اے نیکلس یہ ہار تیرے گلے میں ہے. اماں نے یوں کر کے ہاتھ ڈالا اور یوں کھینچا. کہ خدیجہ کھولا کیوں نہیں؟ کہ توڑ کے اس لیے رکھ دیا کہ کھولنے میں دیر ہوگی تیرے حکم کی نافرمانی ہو جائے گی. نبوت کی آنکھیں برسنے لگ گئی. اما خدیجہ نے کہا سونے ذرا ایک دفعہ تو دیکھ. اما خدیجہ کی طرف سونے نے دیکھا, اپنے گلے کو یوں ہاتھ ڈال رکھے کرتے کو. کہ کملی والے ایک شلوار کرتا بچا بتا اس کا میں نے کیا کرنا ہے. حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہ کملی والے تن چھپانے کے لیے بس ایک ہی باقی رہ گیا. حضور رو رہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی کملی والے اب کیوں رو رہے ہو؟ خدیجہ اللہ اکبر آج میں تیرے محل پر نہیں بلکہ تیرے شان کے اوپر میری آنسو آ گئے, تیری عظمت تیری بلندی تیری رفعت پر آنسو آ گئے. سونے کیا ہوا اے خدیجہ جب تو اپنے کپڑے کو یوں کر کے ہاتھ پکڑ کے بیٹھی تھی اتنی دیر میں جبرائیل میرے پاس آ کے کھڑا ہو گیا. اے خدیجہ تیرے احسار پر تیری خیرات پر جبرائیل تجھے ابھی ابھی ایسے کر کے اللہ کا سلام کہہ رہا. میری بچیوں تمہیں لینا ہی آتا ہے؟ سنو سیرت اللہ اکبر. زکوٰۃ کا حکم آیا. میری بیٹیوں آج مجھے آپ سے کچھ عرض کرنا ہے کیونکہ گھر کی رکھوالن تم ہو, گھر کی خوشیاں تمہاری ہنسی کی وجہ سے. میں اللہ کی قسم جتنے میرے بزرگ جتنے میرے بھائی بیٹھے ہیں ذمہ داری سے مرض کرتا ہوں اگر تمہارے منہ پہ مسکراہٹ نہ ہو تمہارے شور کی ہنسی تو پہلے ہی اڑ جاتی ہے. تم ہنس کے دکھاؤ تو تمہارا شور ہنسے گا. تم رہو گی تم کیا سمجھتے ہو تمہارا شور دھیان تو میرا عزیزو کاروبار کی طرف نہیں دھیان تمہاری طرف ہوگا. اللہ اکبر اللہ اکبر. میری بچیوں آج مجھے آپ سے مخاطب ہونا ہے اور میں نے آپ سے کچھ عرض کرنا ہے. زکوٰۃ کا حکم آیا. بلال جی آمنہ کے لال کہ جا میری کلمہ پڑھنے والی امتیہ سب سے کہہ دے زکوٰۃ کا حکم آیا. آج بلال کے پردے میں جا کے اعلان کر رہے ہیں زکوٰۃ کا حکم آیا. ایک بڑھیا عورت کھڑی ہوئی کہنے لگی بلال یہ کیا ہوتا ہے؟ ہر بلال کہنے لگے میں کوئی مفتی تھوڑی ہوں. انہوں نے کہا زکوٰۃ دو. بس میں تو یہ پوچھ کے آ گیا اور عورتوں کو کہا زکوٰۃ دو. ایک بوڑھی آگے آئی کہنے لگی بلال اور بھی کچھ بتایا ہوگا؟ کہا بتایا. کیا بتایا؟ کہ جو دے گی وہ جنت میں جائے گی, جو نہیں دے گی وہ جہنم میں جائے گی. ایک عورت کونے میں بیٹھی تھی چیخ مار کے اٹھی, اپنے دونوں کنگن اتار کے بلال کے قدموں میں پھینک دیے. کہنے لگی بلال لے جا. حضرت بلال کہنے لگے اماں سارا تو دینے کو نہیں کہا, اس کی زکوٰۃ دینے کو کہا. پتہ مڑ کے نہ دیکھا, کڑوں کو ہاتھ لگا کے نہ دیکھا, جاتے ہوئے کہہ گئی بلال بلال سارا ہی لے جا سارا ہی لے جا. جو چیز ہمیں جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنے پہننا تو کیا پاس رکھنا بھی سے ہم نے گوارا نہیں کرنا. میری بچی ابھی سردی آ رہی ہے, پچھلے سال کے جوڑے پہن لے گی, تیری شان میں کوئی فرق نہ آئے گا. اپنے خامد پہ قرضے کا بوجھ نہ ڈالنا.
اللہ اکبر، بلکہ میری بچی مجھے اپنا ویر سمجھ لے، مجھے اپنا بیٹا سمجھ لے، مجھے اپنا باپ سمجھ لے، مجھے اپنا بھائی سمجھ لے، میں چولی پھیلا پھیلا کے تجھے دعا دوں، اللہ تجھے سہاگن رکھے اور ہمیشہ سہاگن ہی رکھے، اللہ کرے تیرے پہ سفید چادر کبھی نہ آئے، ہمیشہ لال جوڑا تیرے پہ آئے، اللہ کرے گوٹے والی چادر ہمیشہ تیرے سر پہ آئے، لیکن یہ گوٹے والی چادر کب سلامت رکھے گی؟ تیرا خامد تیری وجہ سے خوش ہوگا، تو ناراض تو تیرا خامد کی زندگی کے حصے گھٹیں گے اور تو ہنس کے دکھا دے گی، اس کا کلیجہ بھی بڑھ جائے گا، بیماری بھی ختم ہو جائے گی، اس کا خون بھی بڑھ جائے گا۔ اللہ اکبر، فقیر کی بات پر عمل کریو، تجھے پتہ ہے شوہر کی تنخواہ 20,000 ہے اور پتہ ہے بازار سردی کا جوڑا لینے جاؤں گی تو 5,000 سے کم نہیں، آج روٹی کھا کو کے ہاتھ پکڑ کے کہہ دی سوڑیو میری فکر نہ کرو، ابھی پچھلے سال کے پڑے ہوئے ہیں، فکر نہ کرو، تو کاروبار چلا، اپنے بچوں کا حلال کما، یقین جانو اگر تیرے شوہر کی آنکھ سے آنسو نکل گیا اور تیری طرف دیکھ کے ہنسا اور کہہ دیا اللہ تیرا بیڑا آباد رکھے، رب کعبہ کی قسم ایک دعا تجھے میرے عزیز ہو اللہ اکبر تیرے شوہر نے دی اور آسمان کی کھڑکی کھلی، میں نے کہا اللہ کیا ہونے لگا ہے؟ فرمایا اس نے شوہر کی ہاں میں ہاں ملا کر اس نے شکر ادا کر دیا، اللہ اکبر، اس نے دنیا کے جوڑے پہ لات مار دی، اس کو کہہ دو اللہ نے تیرے لیے جنت کے جوڑے کا وعدہ کر لیا۔ اگر پتہ ہے تیرے شوہر کی حیثیت نہیں مکان کی تو کبھی نہ کہنا اللہ اکبر، اگر وہ کہہ بھی دے چل کر آئے گا مکان تیرے لے کے دینا، تیری بیماری ختم ہو جائے گی، گھر کی دیوار کی مٹی کو ہاتھ لگا کر اور اس ہاتھ کو اپنے ناک کی نتھوں کے ساتھ لگا کے کہہ دینا یہ گھر میں نے کوئی نہیں چھوڑنا، ساس کا سسر کا جنازہ یہاں سے نکلا تو میرا بھی یہاں سے نکلے گا، اللہ اکبر، یہ وہ گھر ہے جس گھر میں میرا ابا تجھے دیکھنے آیا تھا، یہ وہ گھر ہے جس گھر میں میری اماں تجھے دیکھنے آئی تھی اور تجھے اس گھر کے بیڑے میں اس منجی پہ بیٹھ کے دیکھا گا، گھر بھی سونا تے گھر والا بھی سونا، جس کو میرا ابا سونا کہہ دے، جس گھر کو میری اماں سونا کہہ دے، معذرت کے ساتھ تو مکان بنا پلاٹ بنا، میں نے تو جس دن دولت بن کے آئی تھی پہلا قدم اٹھا کر دوسرا اندر رکھا تھا تو میں نے اپنے باپ کی طرف دیکھا تھا، میں نے اپنے بڈھے باپ سے کہا تھا ابا دولت تو نے بنا کے بھیجا، جنازہ میرا اس گھر سے واپس جائے گا، یقین جانو پھر میں نے آسمان کی طرف دیکھا، کھڑکی کھلی، میں نے کہا اللہ کیا کہ اس نے کچے مکان پر اپنے آپ کو راضی رکھا، میرے جنت الفردوس کے مکان کا وعدہ کر لیا۔ شوہر گھر کے اندر سبزی لے کے آئے، کیا نہ کر میں کوئی نہیں کھڑی، اللہ اکبر، کہا کر اللہ کا شکر ہے، گھر بنا میری بچی، گھر بنا، تربیت کر تربیت، اور میرے بچوں آپ بھی جو جوان بیٹھے ہو، میں شوہروں کی طرف بھی تھوڑا سرس کروں گا، آپ بھی جو جوان بیٹھے ہو کبھی ماں باپ کے حکم ان کے کاموں میں بھی میں سے نہ نکالا کرے، ڈانٹ دے، گھر سے باہر کوئی نہیں جانا، ہنس کے دکھانا ابو جی واقعی میری غلطی سی، باپ تھپڑ بھی مار دے، ماں پھوک نہیں، ماں چمٹا اٹھائے، امی جی میں تو اس سے زیادہ مار کا حقدار تھا، تم نہیں سمجھاؤ گے مجھے کون سمجھائے گا۔ ایک باپ اپنے بیٹے کے سامنے پینسل لے کے بیٹھ گیا اور اس کے ہاتھ میں شارپنر تھا، کہ بیٹے ذرا ادھر توجہ کرنا، اس نے پینسل ہاتھ میں لی اور اس کا آگے والا حصہ شارپنر کے سوراخ میں ڈال کر اس کو دائیں بائیں مروڑنا شروع کر دیا، اوپر کا جتنا لباس تھا، جتنا رنگ تھا، جتنی خوبصورتی تھی، ساری اس پینسل اور شارپنر کے ذریعے گھٹنا شروع ہو گئی، نیچے بریدہ نکلا، اور بریدہ نکلنے کے بعد کہ بیٹے یہ کیا نکلا؟ کہ ابا جان پینسل کی نوک نکلی، اب اس کے اوپر جو کور تھا کہ نیچے گر گیا، باپ نے کہا ٹھہر جا، وہ سارا بریدہ اس کی مٹی اٹھائی ڈسٹ بن کے اندر پھینک دی، کہ میرے بچے اسی طرح ہی تو ہے، اسی طرح ہی تو ہے، اللہ نے تجھے ہمارے پاس ایک امانت دے کے بھیجا ہے، قیامت کے دن اس امانت کا سوال کیا جائے گا، اللہ اکبر، جس طرح شارپنر کے بغیر یہ پین نکارا تھا، یہ پینسل نکاری تھی، اسی طرح ماں باپ کے بغیر تو نکارا ہے، ماں باپ نہیں تو تو بھی کچھ نہیں ہے، بچے جیسے شارپنر کے اندر اس پین کو رگڑ کر اس کا پین نکال دیا، اب دنیا کی کارآمد بنا دیا، وزیر ہو تو اسے یہاں رکھے گا، فقیر ہو تو یہاں رکھے گا، صدر پاکستان ہو تو یہاں رکھے گا، شیخ الحدیث ہو تو یہاں رکھے گا، وقت کا مفتی
بچیو امام کعبہ کو یہاں رکھے گا، اگر نب بیکار ہو گئی تو اٹھا کے ڈسٹ بن کے اندر پھینک دے گا۔ اس نب کو نکالنے کے لیے، اس نب کو نکھارنے کے لیے محنت کرنی پڑی، اوپر کا کور اتارنا پڑا۔ او میرے بچے، دنیا داری کا خول اگر تیرے پہ چڑھ جائے تو کبھی ہم تجھے ڈانٹ ڈپٹ کر کے تیرا خول اتارے تو اللہ کی قسم یہ تیرے نقصان کے۔ شیب ابی طالب کی گھاٹی ہے، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آ کر خدیجہ کو اللہ اکبر کہتا اللہ جنت کے میوے بیچ میری بیٹیاں بھوکی ہیں، یا اللہ فرشتوں کو دسترخوان لگا ہے، میری بیٹیاں بھوکی ہیں۔ کیا کیا؟ اللہ اکبر فرمایا اگر جنت کے میوے میرے منگوا لیے تو ریڑھی بانٹ کا کیا بنے گا، جس کی روزانہ دہاڑی نہیں لگتی اس کا کیا بنے گا، چھاپڑی فروش کا کیا بنے گا، جس کو ملازمت سے نکال دیا غریب گھر کے اندر زندگی گزارا اس کا کیا بنے گا۔ تربیت کی میرے نبی نے، سبق سکھایا میرے نبی نے۔ میرا نبی خزاں کا موسم تھا، ایک درخت کے یوں کر کے جھاڑا، پتے پیلے رنگ کے اترے، نبوت والی چادر میں پتوں کو اٹھا کے لائے اور لا کے اپنا خدیجہ کی جھولی میں ڈال دیا۔ اے رقیہ زینب ام کلثوم کا جی ابو میں نے تمہاری خوراک کا انتظام کر دیا۔ پتھر اٹھا کے لائے، پھر دوسرا پتھر اٹھا کے لائے کہ خدیجہ ان پتوں کو پتھر پہ رکھ۔ سیدہ خدیجہ کہتی سونے کیا کرو گے، رکھ تو صحیح، رکھا۔ پھر دوسرا پتھر ہاتھ میں لے کے پتوں کو رگڑنا شروع کر دیا، جب صفور سا بن گیا، چٹکی چٹکی لے کے بیٹیوں کو کہا او میری بچیوں تمہارا باپ تمہیں اچھی غذا نہیں دے سکتا، او میری بچیوں چاہو تو جنت کے میوے لایا ہوں اللہ سے لے لو، لیکن میری بچیوں تم نے امت کی فاطمہ کے لیے، امت کی رقیہ کے لیے، امت کی سریہ کے لیے، امت کی رضیہ کے لیے اللہ نے بیٹی عطا فرما دی۔ مولا دی مرضی ہے جی، بس اسی تو بھی مرضی سے راضی ہیں۔ یہ اللہ اکبر، یہ شکوہ مولا دی مرضی اسی تو بس راضی ہوں، کی کر سکتے۔ یہ شکوہ ہے، شکوہ تعارف کراتا حضرت جی یہ فاطمہ، یہ زینب، یہ رقیہ، حضرت جی میرے سے بڑا کوئی نصیب والا ہوگا، میرے سے بڑا مقدروں والا ہوگا۔ اللہ نے چار رحمتیں دی۔ حجرے میں بیٹھے اٹھ کے آ گئے، ممبر پر آ کے کھڑے ہوئے، پتہ تھا امت میں یہ مرض بڑھ جائے گا، امت میں یہ مرض بڑھ جائے گا، پتہ تھا۔ ممبر پر آئے، فرمایا جس کے 3 بیٹیاں ہیں وہ کون ہے؟ ایک ادھر سے اٹھا، فرمایا 3 بیٹیوں والے قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ ایسے جائے گا جیسے شہادت والی انگلی کے ساتھ درمیان والی انگلی ہے۔ ایک کھڑا ہونے کا غنیمت ہے، قبول کروا لو۔ کہ یا رسول اللہ جس کے 2، فرمایا وہ بھی بیچ میں سے کھڑا ہوا، اللہ کے نبی جس کے ایک ہی بیٹی پیدا ہو، فرمایا ہاں وہ بھی میرے ساتھ جنت میں ایسے جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو کہتا ہے جی اسی کے اللہ کی مرضی تے راضی ہیں، اللہ کی منشا پہ راضی ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک بیٹا دیا لے لیا، دوسرا دیا لے لیا، تیسرا دیا لے لیا، لیکن بیٹیاں چاروں اللہ جل شانہ اپنے حبیب کو عطا فرمائی۔ پھر نسل پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی چلی۔ آپ نے فرمایا او لوگو بیٹیوں کو عیب نہ سمجھنا، میرے گلشن کے اندر 4 کلیاں کھری ہوئی ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ 4 کلیاں اتنی عزت والی ہیں کہ جنت کو بھی ان کو دیکھ کر حیا آ جاتا ہے۔ میرے عزیزوں بیٹیوں کا باپ بنایا، تربیت آپ نے سکھلائی، تربیت آپ نے بتلائی، اور آپ نے فرمایا باپ بیٹی کے سامنے نظر جھکائے گا تو بیٹی کی آنکھوں کے اندر بھی حیا آئے گا، اور اگر باپ بھی بیٹیوں کے اندر بیٹھ کے کتا بلا کرنے لگ گیا تو بیٹیوں کا حیا اڑ جائے گا۔ شوہر ہونے کے ناطے پیارے نبی نے شوہر بھی اور بیوی کا آپس کے اندر تعلق بتایا، باپ ہونے کے ناطے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک تعلق بتایا، اپنوں کے ساتھ پاک پیغمبر نے ایک تعلق بتایا۔ اللہ اکبر۔ ماں باپ اور رشتہ داروں کے ساتھ پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک
تعلق بتایا. یہ کون نبی ہے؟ کتنی شانوں والا نبی ہے, کتنی ہستیوں والا نبی ہے. لوگ مجھے کہہ رہے تھے مولوی صاحب آج ولادت پر تھوڑی سی جھلک دے کے جانا. آؤ میرے عزیز سنو ولادت کیا ہے. اللہ کا پاک پیغمبر دنیا کے اندر آیا, بس تھوڑی سی گفتگو سنو, دعا کرتے ہیں. ولادت کیا ہے؟ اللہ اکبر. ادھر سے آواز آئی, سونا آیا سج کے گلیاں تے بازار. اللہ اکبر. انہوں نے کہا سونا آیا سج کے گلیاں تے بازار. کب آئے؟ آج 1400 سال کے بعد گلیاں بازار سجے. اور نہیں تو نے دیکھا ہی نہیں, گلیاں بازاروں کو تو اللہ نے 1400 سال پہلے ہی سجا دیا تھا. چاند کو اللہ نے روشنی دے کر, آسمان کو اللہ نے ستاروں کے ٹھمکے میں لگا کر سجا دیا, زمین کو اللہ نے. تجھے پتہ ہے اللہ اکبر, دو چیزیں اللہ کے سامنے رس کر رہی ہیں. جب پتہ لگا دنیا کے اندر میرا حبیب آنے والا ہے تو کیا ہوا؟ زمین کی طرف سے رات اللہ کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہو گئی. اللہ میرے میں دینا. دل کہنے لگا اللہ میرے میں دینا. اللہ اکبر. وہ میرے وقت میرے میں اجالے میں آئے تو مجھے عزت ملے گی. رات کہنے لگی میری اندھیرے میں آئے تو مجھے روشنی ملے گی. اللہ نے فرمایا نہ تجھے مایوس کروں گا, نہ تجھے مایوس کروں گا. رات کے جانے کا وقت ہوگا, دن کے آنے کا وقت ہوگا, میں وہ چراغ دوں گا. دنیا بجانا چاہے گی اس چراغ کو نہیں بجا سکے گی. سجا. اب یہ چراغ کہاں روشن ہونے لگا ہے؟ اللہ اکبر. عبد المطلب آئے, نبی کا دادا آیا حضرت آمنہ کے پاس, اور آ کر دائیں بائیں سے آگے پیچھے سے دیوار سراغ سب کوئی دیکھتا ہے. اپنی بیوی سے کہنے لگے ادھر آؤ. نبی کی دادی جان آ گئی. کیا ہوا؟ آج میری پگڑی نیچے گر گئی. آئے کیا ہوا؟ اور نے کہا آج مکے والوں نے اس عورت پر مجھے تانا دے دیا. کیڑی عورت؟ یہ تیری بہو ہے آمنہ. فاطمہ کہنے لگی دادی جان اللہ کیا تانا دیا؟ کہ میں بیت اللہ کا متولی, حاجیوں کی خدمت کرنے والا, ستو پانی میں ڈال کر پلانے والا, میں ان کے یہ دسترخوان اپنے ڈیرے میں آرام کروانے والا, انتظام کرنے والا. آج مکے کے لوگ چار چفیرے بیٹھ گئے اور کہنے لگے عبد المطلب ہمیں اتنا بتا, جب ہم تیرے گھر کے پاس سے گزرتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتا عطر ہمارے پر کون برساتا ہے. جب تیرے گھر کے پاس سے گزرتے ہیں اتنا عطر محسوس ہوتا ہے کہ 8 دن تک ہمارے کپڑوں سے خوشبو آتی ہے. اللہ اکبر. کہ عورتوں نے تجھے پریشانی دی, کیا کریں؟ قتل بیدر ہمت کر کے آمنہ سے پوچھے. اماں کہنے لگی پہلے میری غلطی سن لے, میں نے تو کل رات ہی پوچھ لیا تھا اور میں نے کہا آمنہ میں نے کسی کو آتا نہیں دیکھا, تجھے باہر جاتا نہیں دیکھا, بتا آمنہ تیرے کپڑوں میں خوشبو کہاں سے آتی ہے؟ اللہ اکبر. دادے نے یوں کر کے کاٹ دیا گھر والی کی طرف. بتا کیا ہوا؟ کہ سننے کی نہیں دیکھنے کی ہے. کہ کیا دکھائے گی؟ اللہ اکبر. نبی کی دادی اٹھی اور اٹھ کر یوں کر کے دیوار کو ذرا 2 منٹ کے, صرف 2 منٹ کے لیے یاریاں گوڑیاں انشاءاللہ تو موقع ملے گا, کر 2 منٹ میری بات. اللہ اکبر. نبی کی دادی اٹھی اور دیوار کے ساتھ یوں کر کے ہاتھ بڑھایا اور انگلیوں کے ناخنوں سے یوں مٹی کھرچی, اور کھرچنے کے بعد عبد المطلب کے پاس گئی. یہ تو وہی خوشبو ہے, وہی خوشبو ہے. کہ یہی تو بتلانا چاہتے ہو. تو کپڑوں میں سے خوشبو کی بات کرتا ہے. کل آمنہ یہاں سے گزر رہی تھی اور گزرتے ہوئے اس دیوار کو ہاتھ لگایا تھا. 24 گھنٹے ہو گئے دیوار کی مٹی سے بھی خوشبو آ رہی ہے. دادا کہنے لگے معاملہ کچھ اور ہے. اٹھے آمنہ ادھر آؤ. سر پر ہاتھ پھیرا ہوگا, بہو میں ہوں نا, گھر والا کوئی نہیں, میں ہوں نا, سسر باپ بجا ہوتا ہے. بیٹی کجی ابو اللہ اکبر صحیح کہہ رہی ہے. دادے کا ہاتھ پکڑنا ہوگا اور کہا ابو جی تو مٹی سے خوشبو کی بات کرتا ہے. ابا ذرا سونگ کے دے. اللہ اکبر. جب سے اللہ کی امانت یہاں آئی ہے میں تھوکتی ہوں تو میرے تھوک سے بھی خوشبو آتی ہے. دادا اپنے سر پکڑ کے بیٹھ گئے. آمنہ اور کیا؟ ابا جان آپ حکم کرو تو جتی اٹھاؤ. کہ جتی میں پیر ڈالتی ہوں جتی میں سے بھی خوشبو آتی ہے. جس تکیے پہ سر رکھتی ہوں اس تکیے میں سے بھی خوشبو آتی ہے. جس چادر بستر پہ لیٹتی ہوں اس چادر سے بھی خوشبو آتی ہے. دادا سمجھ گئے معاملہ کچھ اور ہے. کہ بچی اور بتا. ابا جی وہ سامنے ڈول پڑا ہوا ہے, اس کا ہینڈل جا کے سو, میں پانی لینے کے بھرنے کے لیے جاتی ہوں. ابا واپس آتی ہوں تو برتن میں سے بھی خوشبو آتی ہے. ابا جان اللہ اکبر. میں جب پانی بھرنے کے لیے جاتی ہوں سخت زمین میرے لیے نرم ہو جاتی ہے. آسمان پر ایک بادل کا ٹکڑا, میں گھر سے نکلتی ہوں میرے اوپر سایہ کرتے ہوئے چلتا ہے. ابا تجھے اور بتاؤں
پانی کے کنارے پر کنویں کے کنارے پر جا کے کھڑی ہوتی ہوں، ابا دیکھتی ہوں جھگا میرے سے نہیں جاتا، پانی نیچے ہوتا ہے، اور ساری مکے کی عورتیں ابا منظر دیکھتی ہیں، نہیں یقین آتا سامنے والے مکان کی کنڈی کٹکھٹا کے پوچھ لے، ابا جان تجھے پتہ ہی کوئی نہیں۔ ابا جب میں یوں کر کے یوں ٹھنڈا ہو کر برف کے آسمان کی طرف دیکھتے ہو، دوبارہ مجھے نظر نیچے جاتی ہے تو پانی کی موجوں سے آواز آتی ہے، آخری نبی کی ماں تجھے سلام ہو۔ پانی ٹھاٹھے مارتا اوپر آتا ہے، مجھے جھکنا نہیں پڑتا، میں ڈول بھرتی ہوں، جب پانی لے کے چلنے لگتی ہوں تو مکے کی میری سہیلیاں میرا دامن پکڑ کے کھینچتی ہیں، کہتی آمنہ اللہ اکبر، جس ہستی کی برکت سے پانی اوپر آیا تجھے ہستی کا واسطہ، تھوڑی دیر کھڑی رہ، تو کھڑی رہے گی، تیرے قدموں کی برکت سے پانی کناروں تک رہے گا، ہمیں برتن بھرنے میں آسانی ہوگی۔ اما آمنہ کہتی ہے میں کھڑی رہتی ہوں، بیویاں برتن بھرتی ہیں، ابا جی اللہ اکبر بے ادبی تو نہیں ہوگی؟ کہ نہیں ابا جی ذرا رات کے اندھیرے میں اٹھ کے ذرا باہر تو آ۔ ابا کہنے لگے بیٹی کیا بات ہے؟ کہ اٹھ کے آ، ہاتھ پکڑا، سوکھا درخت، ٹہنیاں جھکی، ابا جی وہ جو سامنے درخت ہے، اللہ اکبر، جانوروں کو بولتے دیکھا، چڑیوں کو بولتے دیکھا، پرندوں کو بولتے دیکھا، اللہ ابا کبھی کبھی درختوں کو بھی بولتے دیکھا۔ ابا کہنے لگا کوئی نہیں، کہا پھر میں تجھے بول سنو، اللہ اکبر، بیٹی بتا جانے کی ضرورت نہیں، مجھے تیری بات پر یقین ہے، بیٹی بتا کیا آواز آتی ہے؟ ابا جی جب میں پانی بھرنے کے لیے درخت کے پاس جاتی ہوں، پھر پانی بھر کے واپس آتی ہوں، یہ درخت کی ٹہنیاں ہل ہل کے کہتی ہیں ابشری یا آمنہ فإنک قد حملتنی بأحمد، آمنہ تجھے مبارک ہو، ان قریب تیری جھولی میں سارے نبیوں کا سردار آنے والا ہے۔ درخت کے چڑوں میں سے آواز آتی ہے ابا جی تجھے اور بتاؤ، اللہ اکبر، رات کو سوتی ہوں تو اور اماں تو وہاں لیٹ جاتے ہو، میں رات کی تنہائی کے اندر ابا تجھے پتہ ہی کوئی نہیں، میں اپنے عبداللہ کو یاد کر کر کے رونے لگ جاتی ہوں۔ اے لوگوں، مجھے ماں آمنہ نے سمجھایا کہ جب سر کا صحیح چلا جائے تو دنیا کی کوئی چیز اچھی نہیں لگتی۔ اللہ اکبر، پترا والو، اللہ تمہیں ماں باپ کی دولت دی، اگر دونوں میں سے باپ دنیا سے چلا جائے تو خبردار خبردار، ماں کو تنہا نہ چھوڑا کرو، اولاد ہونے کے ناطے ماں باپ کو اپنے ساتھ سلایا کرو، اماں کو ساتھ سلایا کرو۔ یقین جانو میرے عزیزو، اگر باپ دنیا سے چلا جائے ماں سب کچھ ہوتے ہوئے بھی حضوری ہو جاتی ہے۔ کہنے لگے ابا تمہیں پتہ ہے تو اس کمرے میں میں اس کمرے میں، ابا جب میرا عبداللہ مجھے یاد آتا ہے آنکھ سے آنسو نکلتا ہے، ابا مجھے پتہ ہی لگتا کون میرے آنسوؤں کو صاف کر کے چلا جاتا ہے، ابا میں ادھر مڑ کے دیکھتی ہوں، ابا پتہ ہی کوئی نہیں کون میرے پاس کھڑا ہو کے مجھے پکا جھل کے چلا جاتا ہے، ابا اور تو کہنے لگے بیٹی کیا ہوا؟ ابا اور تو ابا میں رات کو یوں دیکھتی ہوں یا آسمان کے ستارے ٹوٹ ٹوٹ کے میرے پیروں کا بوسہ لے کے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، عبد المطلب کہنے لگے بیٹی واقعی یہ مشک عنبر کو دوری کوئی نہیں بلکہ ہے کیا؟ سیدہ نے اپنا دایاں ہاتھ بڑھایا یہاں رکھا، بایاں ہاتھ بڑھایا یہاں رکھا، کہا ابا جان یہ عرب کی عجب کی نہیں، یہ مشک عنبر زعفران نہیں، ابا یہ خوشبو کا کمال کوئی نہیں بلکہ آنے والے مہمان کا کمال ہے۔ کون آنے والا مہمان؟ علی کہنے لگا اللہ کا پیارا آ گیا، ماں کہنے لگا بے سہاروں کا سہارا آ گیا، تا کہنے لگا تاجدار انبیاء آ گیا۔